چلے میرا جنا میرا مرنا کچھ پڑھ لیتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. انشاءاللہ انا اول المسلمین آمین یا رب العالمین. جی اب جو ہے نا آپ کے کتاب کا وہ پورشن شروع ہو چکا ہے جس میں مرنا رب العالمین کے لیے ہے کہ سارے طریقے وہ سیکھیں جس میں مرنا رب العالمین کے لیے ہوگا. تو آج کا جو ٹاپک ہے یہاں سے ہے وفات کے بعد. ایسا ہی ہے جی. جی میم. پیج نمبر ہے آپ کا 71 میرے پاس. تو میم وفات کے 75. بعد اچھا چلے جو بھی ہے آپ ٹاپک نکال لیں وہ بک کو ایڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس طرح سے ہوگا. اب یہ وفات کے بعد ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت غور سے سننے کی بات ہے. اور دیکھیں اس میں کوئی ڈپریشن کی بات نہیں ہوتی, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے, لیکن گھر میں ایسا کچھ ہوتا ہے, رشتہ داروں میں, عزیزوں میں, تو ہمیں نالج ہونا چاہیے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. یہ سب بتایا جائے گا وفات کے بعد. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب روح نکل جائے تو میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے, یعنی ام سلمہ کے جو پہلے شوہر تھے ان کے پاس تشریف لائے جب وفات کے بعد, یعنی ان کے پہلے شوہر جب مر چکے تھے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ابو سلمہ جو تھے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مرنے کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں. پھر فرمایا, اب یہ حدیث لکھی ہوئی ہے آگے مسلم کی, کہ بے شک جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. اور یہ اتنی کوئی ریئل بات ہے یہ حدیث جو کہہ رہی ہے کہ میں نے ایز اے ڈاکٹر دیکھا ہے کہ اکثر جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں نا ایک خاص سمت میں اوپر جم جاتی ہیں, ٹکی ہوئی ہوتی ہیں, وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا. تو اس کے بعد آپ نے یوں دعا فرمائی. اب یہ دعا کس کے لیے ہے کہ جب انسان کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ اس کی آنکھیں بند کریں, اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی, اللہم اغفر لأبی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبیہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ ونور لہ فیہ جزم ہے سوری وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دیجئے, اس کے درجے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرمائیے, اس کے بعد اس کے پسماندگان کی حفاظت فرمائیے. یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دیجئے, اسے بھی بخش دیجئے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیے. وفسا لہو فی قبرہ, اور اسے نور سے روشن کر دیجئے. ونور لہو فیہ. تو میت کے حق میں یہ دعا کرتے وقت آپ کیا پڑھیں گے؟ ابو سلمہ کے نام کی جگہ میت کا نام لیا جائے گا. ٹھیک, یہ دعا ہے. اللہ مغفر کے آگے اس کا نام لیں جو فوت ہوا ہے, اس کے بعد باقی ساری یہی دعا ہے. دوسرا کام کیا کیا جائے گا؟ میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے, اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے. سر کے نیچے سے سرانہ نکال دیں, تکیہ جو ہے. مصنوعی دانت یا کانٹیکٹ لینسز اگر لگے ہیں اور آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں تو نکال دیے جائیں. آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں تو نکال دیے جائیں, تکلیف نہ دی جائے بہت زور لگا کے اور کسی اور غلط طریقے سے. زیورات وغیرہ بھی شروع ہی میں اتار دیے جائیں. ممکن ہے بعد میں میت کے جسم میں تناؤ آ جانے کی وجہ سے اتارنے میں دقت ہو. اگلا پوائنٹ ہے, میت کا منہ کھلا ہو تو کپڑے کی ایک چوڑی سی پٹی تھوڑی کے نیچے سے نکال کے سر کے اوپر باندھ دی جائے, اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ باندھ دی جاتی ہے کہ ورنہ منہ کھلا رہ جاتا ہے. ایک اور پٹی سے دونوں پاؤں ملا کر, دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دیتے ہیں نا, ہلکے سے باندھ دیے جائیں, اور بعد میں غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جائیں گی. اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ اب میت کو جب کوئی فوت ہو چکا ہے تو اب کیا کریں؟ چادر سے ڈھانپ دیں, کسی چادر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہیں دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا, بخاری کی حدیث کا حوالہ ہے. بہت گرمی کے موسم میں میت کو کفن دفن کے انتظار تک کسی ٹھنڈے کمرے میں رکھیں, ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھیں.
ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے. میت کی اور اپنی بھلائی کے لیے، میت کی اور اپنی بھلائی کے لیے کیا کریں؟ قریبی عزیزوں کا اس موقع پر غمزدہ ہونا یا رونا تو فطری بات ہے. آنسو آ سکتے ہیں نا، ظاہر ہے آپ روئیں گے، آنسو آئیں گے، مگر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، چیخنا چلانا اور زبان سے واویلا کرنا سخت منع ہے. کیا ہے؟ سخت منع ہے. اور یہ ٹاپک کیا ہے؟ ہیڈنگ میت کی بھی بھلائی اس میں اور اپنی بھی بھلائی ہے، کہ آپ وہ جو کہتے ہیں نا نوحہ اور چلانا اور کپڑے نوچنا، یہ سب نہیں ہوگا. آنسو نکل سکتے ہیں، بہہ سکتے ہیں. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخنے اور نوحہ کرنے لگے جب آپ وہاں گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث ہے مسلم کی، تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی دعا کیا کرو، یعنی جو چلا گیا اس کے لیے بھلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں. تو بجائے رونے پیٹنے کے ایسی باتیں کی جائیں، اس کی تعریف کی جائے جو اس کے لیے بھلائی کا بندوبست کریں. دعائیں مغفرت پڑھیں اس کے لیے تاکہ فرشتے آمین کہیں، سب سے بڑی بات ہے، اور اس کی مغفرت ہو جائے. ہمارا رونا پیٹنا تو اس کے کسی کام کا نہیں آتا، بلکہ اور نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ اگر حکم کے خلاف ہو گیا، اونچی آواز ہو گئی، نہیں برداشت کر سکے، واویلا کر دیا، تو پھر کیا ہے؟ اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اور بھی حدیث ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ اگر نوحہ کیا جائے تو میت کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف دی جاتی ہے. تو اب اس کے اپنی اور میت کی بھلائی کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی دعا کرو. دعائیں مغفرت کریں نا. کیوں دعا کرو؟ کیونکہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں. خوبیوں کا تذکرہ، مرنے والے کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. اس کی برائیوں کو یاد کرنا منع ہے، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے پاس پہنچ چکا. سنن نسائی کی اس میں حوالہ دیا گیا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ترین بات ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے افسوس کے ساتھ کہ بعض لوگ مر جاتے ہیں، پھر ان کا اس طرح بھی ذکر کیا جا رہا تھا کہ مر گئی، اللہ مغفرت کرے، لیکن وہ ایسی اور ایسی تھی. تو یہ بہت ہی غلط طریقہ کار ہے کہ آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ مغفرت کرے، پھر آپ ان کی کوئی برائی اشارے کے ناموں میں گنا دیں. تو یہ منع کیا جا رہا ہے. یہاں پر صرف تعریف کی جائے گی، خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے پاس پہنچ چکا. آپ اس کے اوپر کمنٹ نہیں کریں، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والوں کو برا نہ کہو، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا وہ اس کا بدلہ پا چکے ہیں. نسائی. جس مسلمان میت پر دو یا دو سے زیادہ مسلمان گواہی دیں، یعنی تعریف کریں کہ یہ اچھا آدمی تھا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میت پر رحم فرماتے ہیں. بحوالہ بخاری. اب بتائیں تعریف کرنا کتنا کام آتا ہے کہ آپ تعریف کریں گے کہ بھئی یہ بہت اچھا انسان تھا، یہ انسان تھی، اللہ اور رسول سے محبت رکھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ میت پر رحم فرماتے ہیں. یہ ہے کرنے کی باتیں. پڑوسی کی گواہی آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی گواہی کے عنوان کے تحت حدیث قدسی بیان ہوئی ہے کہ جو مسلمان بھی وفات پائے اور 4 قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات مان لی اور جو تم نہیں جانتے اسے بھی معاف کر دیا. مسند احمد. تو یہ بھی بہت ضروری بات ہے. ہم آپس میں پڑوسی ہیں، امید ہے ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے. تو خالصتاً یہ گواہی، اب یہ ایکسپلینیشن کیا ہے اس کی، یہ بھی بڑی زبردست ہے. خالصتاً یہ گواہی اسی وقت ممکن اور قابل قبول ہو سکتی ہے جبکہ زندگی میں پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات بھی اچھے رکھے گئے ہوں گے. ٹھیک. تو اب یہ بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر پڑوسیوں کو ہم نے تنگ نہیں کیا ہوگا، یا کسی نے بھی، ٹھیک ہے، پڑوسی کوئی تنگ نہیں پڑے ہوئے ہوں گے، تبھی وہ آپ کی تعریف کریں گے نا. تعلقات اور معاملات ان کے ساتھ اچھے رکھے ہوئے ہوں گے، ورنہ پھر وہی والا حال ہوتا ہے کہ اب تو مر گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن بڑا تنگ کیا انہوں نے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور پڑوسیوں کے تو بڑے حقوق ہے، اسی لیے آگے حدیث یہاں پر لائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیتیں کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اس کو وارث ہی بنا دیں گے. بخاری. اتنی پڑوسی کی اہمیت ہے. سوچیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے لگا کہ اتنی انہوں نے وصیتیں کی پڑوسی کے بارے میں اللہ کی طرف سے کہ مجھے لگا کہ وراثت میں حصے دار پڑوسی نہ ہو جائیں. تو پھر پڑوس کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے.
غمی دکھی ایک دوسرے کی خبرگیری رکھنا چاہیے کہ کون کس حال میں ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کا پڑوسی بہت برے حال میں ہے۔ اب ہم لوگ تو الحمدللہ اس طرح تو برے تو نہیں ہے کہ کھانا وانا نہ مل رہا ہو الحمدللہ، لیکن اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی غم میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو، کوئی مشکل حالات میں ہو، تو اسی ایک دوسرے کی خبرگیری رکھنا چاہیے، تعلقات اور معاملات اچھے رکھنا چاہیے۔ یہ ہدایت ہے یہاں پر۔ میت کو بوسہ دینا، میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی میت کو روتے ہوئے بوسہ دیا تھا، اور اشک مبارک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گرے تھے۔ تو دو باتیں اس حدیث سے پتہ چل گئیں کہ بوسہ دیا جا سکتا ہے میت کو، اور لیکن بوسہ محرم میت کو یاد رکھیں۔ اور ان کے جو عثمان بن مظعون ہیں ان کے چہرے پر آپ کے آنسو گرے تھے، تو یعنی آنسو بہنا نیچرل بات ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پاس پہنچے، ان کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھا کر جھکے اور آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر رو دیے۔ بحوالہ بخاری۔ موت کی خبر دینا، مرحوم کے رشتہ داروں، دوستوں اور نیک لوگوں کو موت کی خبر یا اطلاع کرنا مسنون ہے تاکہ وہ اس کے جنازے میں حاضر ہو جائیں۔ تاہم جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اس اطلاع کو اعلان کی شکل دینا اور اہم مقامات پر اس کی تشہیر کرنا منع ہے، اور یہ نوعی میں شمار ہوتا ہے۔ آپ پیچھے بھی نوعی کو پڑھ چکے ہیں۔ تو نوعی کیا ہوتی تھی اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے لکھی ہوئی آگے، کہ زمانے جاہلیت میں کسی کی وفات پر کچھ ایسے لوگ مقرر کر لیے جاتے تھے جو آبادیوں میں جا کر ڈھول پیٹنے کے ساتھ ساتھ نوح بین کر کے وفات کا اعلان کرتے۔ جتنے بڑے سردار کی موت ہوتی اتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ دور دراز تک اعلان کیا جاتا تھا، تو اس عمل کو نوعی کہا جاتا تھا۔ تو نوعی منع ہے۔ اور آج کل نوعی کیسے ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اخباروں میں اور بڑے بڑے جو شہرت کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ اعلانات کیے جائیں گے، فلاں بن فلاں جو ہے وہ مر گئے تو اب ان کے ساتھ فلاں فلاں جگہ پہ بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے ان کے لیے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اس میں احتیاط رکھنی چاہیے، لیکن بہرحال اطلاع تو دینا مسنون ہے اپنے رشتہ داروں اور نیک لوگوں دوستوں کو، تاکہ وہ جنازے میں شریک ہو سکیں۔ اب نئی کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان کے بارے میں لکھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اس بارے میں اتنے محتاط تھے کہ جب بھی ان کا کوئی عزیز وفات پا جاتا تو کہتے کہ کسی کو اطلاع نہ کرنا، مجھے خدشہ ہے کہ یہ نوعی میں شمار نہ کیا جائے، اور کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوعی سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے، کوشش رہتے تھے۔ بہترین آداب اطلاع کیا ہے، کیسے اطلاع دیں؟ کسی جاہلانہ رسم کے بغیر کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کی وفات کی خبر یا اطلاع دی جائے تو ایسا کرنے والا ساتھ میں یہ درخواست کرے کہ مرنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی اطلاع کے بعد فرمایا اپنے بھائی کے حق میں استغفار کرو۔ مسند احمد۔ یعنی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں کہ اس طرح اطلاع دیں کہ جیسے آپ دیتے بھی ہیں الحمدللہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے، مغفرت کی دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نجاشی کے علاوہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی اطلاع بھی مسلمانوں کو دی تھی، بخاری کا حوالہ ہے۔ اس طرح اطلاع دینے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مرنے والے کی طرف سے آپ کے حق میں کبھی کوئی کمی کوتاہی یا زیادتی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب اس طرح تو اطلاع دی جائے گی۔ اب موت کی خبر سننے والا کیا کہے؟ اس کی دلیل انہوں نے سورہ البقرہ کی آیت سے دی ہے کہ کیا کہے جو موت کی خبر سنے، وہ سن کے کیا کہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود ہی اللہ کی ملکیت ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو مرنے کی خبر سن کے یہ پڑھتے ہیں بجائے رونے پیٹنا کرنے کے، جن کے لیے کیا ہے،
ان کے اوپر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو لہٰذا اطلاع سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ یہ الفاظ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک حدیث مبارک میں بھی مرنے کی اطلاع پر یہ الفاظ بتائے گئے ہیں۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو پہلے سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ یعنی ایک اور دعا سکھائی جا رہی ہے، اور یہ بہت زبردست دعا ہے، اور یہ ام سلمہ کو جو ہے خود ہی ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ان کے شوہر کو، اور انہوں نے اپنی بیگم کو بتائی تھی۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ٹھیک کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف پلٹنا ہے، یا اللہ مجھے اس مصیبت کے عوض بہتر اجر دیجئے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے۔ ٹھیک، تو یہ کسی اور چیز کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، مرنے کے علاوہ کوئی چیز آپ کی چلی جاتی ہے، جس کا آپ کو صدمہ ہے، جس کی آپ کو تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چراغ گل ہونے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ تو آگے ساتھ یہ ملا لیں کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ جو چیز چلی تو گئی ہے تو وہ چلی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں جانے والی چیز کے عوض مجھے بہتر اجر دیں اور اس سے بہتر چیز دے دیں۔ ظالم کافر کے مرنے کی خبر پر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے دشمن ابو جہل کو قتل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی نصر عبدہ وأعز دینہ، تعریف اللہ کی۔ کیسے منگا دیں؟ بھائی پاپا کے لیے چاول پکا دیں گے پلیز؟ عطیہ جی مائک کا خیال رکھیے، مائک کا خیال رکھیے۔ تو آپ نے اس کے اوپر یہ نہ دعا پڑھی، یعنی یہ اگر کوئی کسی کافر کے مرنے کی دعا ہے، مرنے کی خبر ملتی تو اس پہ دعا سکھائی جا رہی ہے یہ والی، تعریف اس اللہ کی جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دین کو غالب کیا۔ کسی مخالف اور تکلیف دہ چیز کی وفات، تکلیف دہ شخص کی وفات پر، مخالف ہے اور تکلیف دہ شخص کی وفات پر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں پڑوسی ہمیں تکلیف دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تکلیف پر صبر کرو اور اپنی تکلیف سے اسے محفوظ رکھو۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ پڑوسی مر گیا۔ کون سا؟ جو تکلیف دیتا تھا۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالدہری وائزم والموتی تفرقا، زمانے کے واقعات عبرت کے لیے کافی ہیں اور موت جدا کرنے والی ہیں۔ کیا اللہ اور اس کے بندوں کا حق ادا کیا تھا؟ اب یہاں بھی ایک حدیث بڑی زبردست لکھی ہوئی ہے اور سورہ زمر کی آیت کے ساتھ ہے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس میری کوتاہی پر، کمی کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کو آگ سے دور کر کے جنت میں داخل کیا جائے تو وہ اپنی موت کی ایسے حال میں تیاری رکھے کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، نیز وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا کرے جس برتاؤ کی خود اپنے لیے توقع رکھتا ہے۔ دو جگہ یہ حدیث ہے، مسلم میں بھی اور نسائی میں۔ بہت ہی غور طلب حدیث ہے کہ کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ آگ سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، تو ہم میں سے کون یہ پسند نہیں کرتا؟ اللہ جعلنا منہم۔ تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے وہ اپنی موت کی ایسے حال میں تیاری رکھے کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ہر وقت روز آخرت کو یاد رکھے اور اس روز کی تیاری کر کے رکھے اللہ کی ملاقات کی۔ دوسرا کام کیا کرے؟ یہ بڑا اہم ترین کام ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے جس برتاؤ کے خود اپنے لیے توقع رکھتا ہے۔ اب سوچیں ہم میں سے کون ایسا کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا۔ تو جب اس طرح کا لگے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا، تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ٹوٹکا ہم نے اپنا لیا نا کہ ہم اس طرح کا برتاؤ کریں ہر شخص سے جس برتاؤ کی اپنے لیے توقع رکھتے ہیں،
تو اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ بہت آسانی سے جنت میں چلا جائے گا. تو آج یہاں تک رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے صبر، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل مانگتا ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے، اس لیے آج شروع نہیں کر رہے ہوں. صبر جو ہے اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ